السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاک 24 اور میں ہوں نصر اللہ چودھری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج بات کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، موسٹ سینئر ججز کو خطز اور ان کی حقیقت۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بہت سے CCTV کیمراز کی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے۔ اب ان چیزوں کے پیچھے ہے کون؟ اصل تو یہ دیکھنا ہے۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی کیا سرائیاں ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا تجزیہ دے رہا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی عید کے بعد بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے کچھ۔ تو اصل میں حقیقت ہے کیا عام آدمی، کوئی عام بندہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ نہیں ایسے۔ مجھے یقین ہے اور 100% میں شور ہوں، اس کے پیچھے بھی ہماری سیاسی جماعتوں کا ہاتھ نکلے گا، اور خاص کر نون لیگ۔ اور جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان، جو جیل میں، اس سے اتنا یہ لوگ ڈرتے ہیں، اتنا خوفزدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب چھوٹے چھوٹے کیس ہیں، ان کیسز کو آپ دیکھیں، جیسے توشہ خانہ ختم ہو گیا، سیفر کیس بھی آلموسٹ تقریباً ختم ہوا، بس جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے، آج پتہ چلا یہ ان کا وکیل پیش نہیں ہوا۔ سلمان صفدر صاحب نے بڑے کہا ہے کہ ہم ٹائم لیں اور اس کو بلائیں۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، پیشن گوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب عید زمان پارک میں کریں گے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو ججز کا رویہ ہے اور جو ہمارے کرتا دھرتاؤں کا سوچ ہے ایسے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ بھی پتہ ہوگا، جب یزدان میں ڈال دیا گیا تھا، بعد میں پھر ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ وہ غفور و رحیم ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، جیل میں بیٹھا، پتہ نہیں کون کون سے کیس، کون کون سی بدنامی اس کے اوپر نہیں لگائی گئی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا کہ ہر بندہ، بچہ عمران خان ایون گھر کے کسی بچے سے بات کرو۔ اب تو یہ دور ہے، سوشل میڈیا نے اور موبائل نے اتنا اویئر کر دیا ہے کہ بچے بھی چور، پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں، چور چور، اور پتہ نہیں کس کس کے نام سے۔ اب ہمارے اپنے گھر کی بات ہے، ہمارے بچوں نے ایک تکیہ کلام بنایا ہوا ہے، ماما کی جان اور میری جان کے پاپا چور ہیں۔ تو اس طرح کی جب نیریٹیو اور اس طرح کا جو بیانیہ، جب اب عمران خان کا بیانیہ 3 نسلوں تک چل پڑا ہے۔ اب کل بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، 15-20 بچے گلی میں بھاگ رہے ہیں، عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا۔ تو ہر صورت عمران خان کو رہا تو کرنا پڑے گا، اور بہت ساری چیزیں اس کی ماننی بھی پڑیں گی۔ آج بھی اس نے، سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ صحافیوں سے اور کچھ لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے باہر نہیں آنا، پہلے میرے کیس ختم، میرا مینڈیٹ، جب تک میرا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا میں نے جیل سے باہر نہیں آنا۔ تو اصولوں کی سیاست، اب سیاست کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیاستدان۔ میرے خیال ہے جتنا گند ہماری سیاست میں ہے اور سیاستدانوں نے ڈالا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ سیاست اتنی خوفناک، اور صرف اپنی ذات کے لیے۔ عمران خان کیوں برا لگتا ہے، کیوں ان کو کھڑکتا ہے؟ کہ وہ اپنی عوام کی بات کرتا ہے، وہ ملک کی بات کرتا ہے، وہ پاک فوج کی بات کرتا ہے، اپنے اداروں کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا ہوا ہے۔ اب 13-14 جماعتیں، جتنی بڑی قوتیں ہیں ساری مل کے اس کو کیوں راستہ روک رہی ہیں؟ کیونکہ وہ عوام کی بات ہے، اور عوام نے بھی اس کی اس جو تھی نیت تھی اور جو اس کا ویژن تھا، اس کو پورا سپورٹ کیا۔ 8 فروری کو جو عوام نے ان کے ساتھ حال کیا ہے، اب کہ ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اور یہاں تک آپ بیان سن لیں، وہ میاں جوید لطیف کو دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، زبیر کو، عمر زبیر کو دیکھ لیں، اب سارے بیان دینا شروع ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے ٹریک پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ عزت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، اور وہ مجھے پوری ہوپ ہے۔ اور جتنی لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ابھی عمرے پہ بے شمار ہمارے جاننے والے گئے ہیں، جو بھی بندہ وہاں جاتا ہے، خانہ کعبہ میں، مدینہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں، سب لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ راہ راستے لائے گا، اور ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نصر اللہ چودھری کو دیجیے اجازت، کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔